اپنی جان بچاؤ، اگلا مرتا ہے مارو اور اس کو مار کے پھینکو اور بولو دہشت گرد مار گیا ہے. سر منہ کھلوانا ہے کرنا. آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ مستی کر رہے ہیں اس وقت، مجھے پتا ہے، اور مجھے پتا ہے ڈرٹی ہری پارٹی کر رہی ہے، لیکن اگر منہ کھلوانا ہے نا تو پھر اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، اللہ میرا گواہ ہے، اگر میں پاکستان کا وفادار نہ ہوتا نا، اور اگر میں نے واقعی منہ کھولنا ہوتا نا، تو پھر وہ باتیں میں یہاں پہ رکھتا کہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں ہر چیز کو جو ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے آرڈر کیے گئے اسی ایریا کے اندر، باڑے کے اندر، کہ جب میں انڈکٹ ہوا وہاں پہ ایز ونگ کمانڈر 2 ونگ خیبر رائفل، داڑھی والا جو دیکھے دیکھو، ٹھیک ہے، یہ آرڈر کیے گئے. میں نے وہ نہیں پورے کیے آرڈر. 2 سال کا آپ کا کمانڈر سال کا اپنا دیکھ رہا ہے، اپنی رپورٹ تک دیکھ رہا ہے، مائنڈ مت کیجیے گا، یہی بات ہے، وہ اپنی رپورٹ تک دیکھ رہا ہے. مجھے آرڈرز کیے گئے، میں نام لے کے ثبوت کے ساتھ بھی کسی بھی عدالت میں جا سکتا ہوں. مجھے آرڈر کیے گئے اسی ایریا کے اندر، باڑے کے اندر، کہ جب میں انڈکٹ ہوا وہاں پہ ایز ونگ کمانڈر 2 ونگ خیبر رائفل، داڑھی والا جو دیکھے دیکھو، ٹھیک ہے، یہ آرڈر کیے گئے. میں نے وہ نہیں پورے کیے آرڈر زخمی ہو سکتا ہے، زخمی کیا، لیکن اس اسٹریٹجی کے ساتھ ساری رات ان کو آرٹلری فائر کر کے، صبح آپ جب جاتے ہیں تو تہ خانوں میں ان کے بنکرز میں بھی جو بچے بیوی بچے ہوتے ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی بات نہیں کر رہا، وہ بیچارے جو ہیں وہ سفوکیشن کی وجہ سے، گیسز کی وجہ سے ان کی کیجولٹیز ہو چکی ہوتی ہیں، جن کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کا نام دیتے ہیں، کولیٹرل کیجولٹیز کا نام دیتے ہیں. آپ ان کو وہاں پہ ویپنز جو ہے وہ چیک پوسٹ بنا کے سیز کرتے ہیں. پختون ولی کو اگر آپ اسٹڈی کریں، جس کا ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ فار لائف ہے ہمارے پختون بھائیوں کا، اس میں ویپن ان کے زیور کی طرح ہے. صرف پاکستان میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ اسی طرح کا کلچر ہے. ویپن جو ہے وہ رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، سسٹم لگا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سیز کر لیتے ہیں. سیز کر کے جمع کرا دیا جاتا ہے یا بانٹ لیا جاتا ہے آپس کے اندر. آپ اس کی غیرت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، آپ ان کی جانوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. کولیکٹرل ڈیمیج پہ جس ایک گھر کا بچہ مارا جاتا ہے، باپ مارا جاتا ہے، جو آرڈرز آتے ہیں، داڑھی تو وہاں پہ پھر سب نہیں رکھی ہوئی ہے یار، اور بڑی بڑی داڑھی ہے. جب اس قسم کے آرڈرز آتے ہیں، اور میں آئی مائنڈ یو، اگر اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو میں پھر پروف کے ساتھ آپ کو یہ بتانے پہ تیار ہوں، ٹھیک ہے. یہ بات بہت دور چلی جائے گی، اس لیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میرا انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی الزام لگاؤں، میرا انٹینٹ ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو. آپ جب کہیں گے کہ یار کپ تو جڑا بھی بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں داڑھ نظر آتا ہے، اگر اس طرح کے آپ گھٹیا اور 6 قسم کے آرڈرز دیں گے تو پھر بھائی یہ، اور جب آپ آپریشن اس طریقے سے کریں گے کہ اوپر سے آپ بم پھینک رہے ہیں یا آپ ڈرون سٹرائکس کروا رہے ہیں، تو ہوتا کیا، پورے آپ کو پتا ہے باراتیں ماری ہیں لوگوں نے. تو پھر وہاں سے پھر جو باپ جس کا مرا ہوتا ہے، یا جس کا بچہ مرا ہوتا ہے اس کا باپ، یا جس کا باپ مرا ہوتا ہے اس کا بچہ، وہ ریڈی ریکروٹ ہوتا ہے بھائی، to be hired, readily hired to fight against the state. آپ اس کو انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرض نہیں کہہ رہو، آپ دہشت گرد کہہ لو، یہ وہاں سے پیدا ہوتے ہیں بھائی. یہ آپ پیدا کیے جاتے چلے میں، آپ نے شروع کیے میں 1947 سے پہلے گورا صاحب پیدا کر رہا تھا، اب کالا صاحب وہی پیدا کر رہا ہے سسٹم. آپ اس کو نہیں پیچھے ختم نہیں کرتے، آپ اس مسئلے کو. ڈیوائیڈڈ ٹرائب کا ایشو ہے نا، میرا بھائی ایک باڑ کے دوسری طرف ہے، اور میں کس طرح اس باڑ کو میں موقع ڈھونڈ کے میں باڑ کاٹوں گا. یہ ایشو ہے نا. شادیاں دونوں طرف ہونی ہے، ماتم ہے دونوں طرف، علاج کے لیے دونوں طرف جانا ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ جاؤ جم کے کہ نہیں ہم نے نہیں ان کو جانے دینا. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ کو ڈیوالو کرنی پڑے گی پاور، لوکل گورنمنٹ کو آپ کو دینی پڑے گی، جو پوری دنیا کے اندر نظام ہے. وہیں کے لوکل لوگ آ کے اپنے آپ کو لوکل رول کریں، لوکل گورنمنٹ آپ کو اسٹیبلش کرنی پڑے گی. لوکل گورنمنٹ کو وہاں کے مسائل کا پتہ ہے. افغانستان پاکستان کے کامن یہ جو ٹرائبز ہیں، وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں ڈیوائیڈڈ ٹرائبز کے، وہ جرگے کو آفیشیل سٹیٹس دے کے آپ کو، گورا بھی یہ کام کرتا تھا، لیکن گورا کیا کرتا تھا کہ ملکوں کو نیچے گھاس پہ بٹھا دیتا تھا اور کمشنر صاحب اوپر بڑی کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. اس طرح ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی. ان کو برابری کی سطح پہ جرگے کو بٹھانا پڑے گا، گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو کو. اور یہ جو آپ نے پی ایس کو، پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کو، جب ابھی ڈی سی کمشنر آپ نے لگا دیے، ان کو جو آپ نے دے دی ہے اتھارٹی، سو فیصد نہیں. آپ لوکل گورنمنٹ آفیشلز کو اس کی ذمہ داری لگائیں، ان کو اتھارٹی دیں. آپ کا جو یہ حال ہے پرانا، امن لشکر بنا دو اور ان کو اسمگلنگ کی چند ٹرکس کی اجازت دے دو، اور تاکہ وہ لشکر جو ہے کھڑا ہو جائے، جو آپ کے خلاف ٹرائبز لڑیں گے، دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. وہ اپنی دشمن مرواتے ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. وہ اپنی دشمن داریاں نکالتے ہیں، اس سے دشمن داری بڑھتی ہے، اسٹیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ صرف چن چن کے اپنے دشمن مرواتے ہیں، وہ کبھی بھی اسٹیٹ کا فائدہ نہیں کرتے، کیونکہ اندر سے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ کی پالیسی فلاڈ ہے. یہ آپ کو یہ ایشو اسی طرح صرف سالو ہو سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف پاور حقیقی معنی کے اندر ہو. حقیقی معنی میں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا نفاذ ہو. افغانستان پاکستان کے درمیان میں دونوں سائڈ کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں، یہ اپنے خود ہی بڑے خوبصورت طریقے سے حل آپ کو نکال دیں گے. یہ آپ کے ایک فائر گولی بھی چلی تو ذمہ داری ان کی ہوگی وہ، اور یہ کام ہوتا رہا پہلے بھی. ٹھیک ہے،
آپ کا جو قبیلہ ہے اگر اس کی ذمہ داری آپ لگا دیں، ملکوں کا سسٹم، طالبان نے آ کے ملکوں کا سسٹم جان بوجھ کے ختم کیا، آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آؤ، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری لگا دو، خود ہی اپنا بندہ الیکٹ کریں جس کو یہ چاہتے ہیں، وہ کونسل الیکٹ کریں، مناظم الیکٹ کریں، جو بھی آپ میئر کہتے ہو الیکٹ کریں، جو بھی جرگے کا ہیڈ ملک الیکٹ کریں، جو بھی کریں، ان کی ذمہ داری ہے پھر لا اینڈ آرڈر بھی ان کے علاقے کے اندر، اور اگر اسٹیٹ کے خلاف یا کسی سویلین کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری، اور یہ پہلے ہوتا رہا کہ وہ آپ کے سامنے لا کے بندہ بھی لے آئیں گے، ویپن بھی لے آئیں گے، سزا آپ دے لینا، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے، 21ویں صدی ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، چلیں سزا آپ دے لینا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ آف پاور کے تھرو یہ مسئلہ سر حل ہوگا، یہ اس طرح حل نہیں ہوگا جس طرح آپ ڈنڈے ڈولی کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، اس کو ایشو کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو سارٹ آؤٹ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کی بار بار مسلسل اسی سائیکل کے اندر یہ مزید پیدا ہوتے رہیں گے، آپ کے انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنریز کہہ لو، دہشت گرد کہہ لو، جو بھی کہہ لو، وہ بدلہ ہے، ٹھیک ہے، اور بدلہ ایج اولڈ جو سب سے بڑی پرانی اس دنیا کی جو لڑائی کی وجہ ہے وہ ریونج ہے، وہ ریونج کے لیے آتے رہیں گے پیچھے، آپ کے پالیسی ہماری فلاڈ ہے، ہمارا جو افسر وہاں پہ ڈپلائی ہو اس کو علاقے کے کلچر کی، پختونولی کی تعظیم کرنی چاہیے، ہر حال کے اندر کلچر کو ریسپیکٹ کریں، وہاں کا لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ جو ہے اس کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں، آگے چلائیں، نکل جائے نا وہاں سے، کیوں جگہ جگہ چیک پوسٹیں، آپ نے کر کے بھی دیکھا لیکن پھر جگہ جگہ چیک پوسٹیں لگا کے آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، نہیں جاتا آپ کے ہاتھ سے، اسٹیٹ کے پاس اتنی پاور ہے کہ اگر اسٹیٹ کو لگے کہ یار یہ ہمارے ہاتھ سے علاقہ خود کسی طرح نکل گیا ہے یا ہماری ٹیکسیشن نہیں وہ پے کر رہے، تو آپ رون سکتے ہیں پورا علاقہ، کوئی بھی نہیں چاہتا اپنا بنا بنایا گھر بنوانا، وہ آپ کے ساتھ ہی چلیں گے کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہے، وہ رہنا چاہتے ہیں آپ کا حصہ، وہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے آپ نے افغانستان کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، حالانکہ ہندوستان وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پالیسی کی وجہ سے آپ نے تمام ٹرائبز کو ناراض کیا ہوا ہے، تو یہ پالیسی سر نہیں چل سکتی۔ دوسرا بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کے اوپر میں پہلے ہی میرے ویڈیوز میں آپ دیکھیں، میں ویلاگ کر چکا ہوں، میں دی نیشن میں آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں، بلوچستان ہی کے ایک میجر صاحب سرونگ میجر بگٹی ٹرائب سے میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ لوگ بات نہیں کرتے، آپ لوگ گولی چلاتے ہیں، بات کریں تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بات ہونی چاہیے، ہر سطح پہ ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول تک پہ بات ہونی چاہیے، بات کے علاوہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور ڈیولپمنٹ آف پاور ہونی چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد ہی رہے گا ہمیشہ، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پاکستان کو نقصان ہے شارٹ سائٹڈ پالیسیز کی وجہ سے، پاکستان کو نقصان ہے اس سوچ کی وجہ سے کہ میں نے اپنا 1 سال پورا کرنا ہے، اس میں بس سال پورا کرو یا 2 سال پورے کرنے، کسی بھی طرح کرو، پورے ٹپاؤ، اپنی جان بچاؤ، اگلا مرتا ہے مارو اور اس کو مار کے پھینکو اور بولو دہشت گرد مار گیا ہے۔ سر منہ کھلوانا ہے کرنا، آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت سے زیادہ مستی کر رہے ہیں اس وقت، مجھے پتا ہے، اور مجھے پتا ہے ڈرٹی ہری پارٹی کر رہی ہے، لیکن اگر منہ کھلوانا ہے نا تو پھر اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، اللہ میرا گواہ ہے، اگر میں پاکستان کا وفادار نہ ہوتا نا، اور اگر میں نے واقعی منہ کھولنا ہوتا نا، تو پھر وہ باتیں میں یہاں پہ رکھتا کہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں ہر چیز کو جو ہو رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پالیسی اس طرح نہیں چل سکتی، یہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا، اس میں سر پلیز یہ ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہونا چاہیے، اور اس میں لوکل کلچرز اور ٹریڈیشنز کی قدر کرنی چاہیے، اور ڈیولپمنٹ آف پاور ہونی چاہیے، اور ہر مسئلہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے، ٹوٹل بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بدماشی کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک دفعہ ایکچوئل ڈیولپمنٹ آف پاور تو ہو، جس کے لیے ڈیموکریسی ضروری ہے سر، ڈیموکریسی ملک کے اندر اگر ہوگی، عام انتخابات شفاف ہوں گے تو یہ معاملات خود بخود حل ہوں گے، آپ کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ پولیٹیشنز کو کہیں گے، پولیٹیشنز حل نکال کے لے آئیں گے، کیونکہ فوجی کے پاس حل صرف ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا چلانا، پولیٹیشنز کے پاس 100 حل ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں آپس میں حل کر لو، کیسے حل کر لو یار، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن تو ہونے نہیں دیتے، آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، یونین کاؤنسل لیول کے اوپر بھی ISI انٹرنل ونگ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، تو کس طرح یہ مسئلہ پھر حل ہوگا؟ آپ ایک دفعہ نکلو نہ، فوج تو نکل گئی ہے نا، آپ کہہ رہے ہو نکل گئی، ٹیکنیکل نکل گئی ہے، تو ISI انٹرنل ونگ کو بھی اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ چپ کر کے بٹھا دو، کسی طرح ان کو جو ہے نا نکال دو یہاں سے مسئلے سے، یہ کانٹا کھینچ دو، فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کرا لو، 2-3 الیکشن ہو جائیں گے، یہ مسئلہ سارے کا سارا حل ہو جائے گا، مت انٹرفیئر کرو کہ جی یہ اس کی فائل ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے، اس کو جیل سے نکالنا ہے، مت کرو یہ کام، تو مسئلہ آپ کے سارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، خود مینج کرنا چاہتے ہیں، بارڈر مینجمنٹ تک اگر یہ جرگے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کرنے دیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ اسی سوچ کے ساتھ آپ چلتے رہیں گے تو یہ جو اس وقت موجودہ سوچ ہے، یہ موجودہ جو نظام ہے کہ ادھر ایک ID ہوئی، ادھر 4 بندے مار کے پھینک دو اور بولو یہ دہشت گرد 4 ہم نے بدلہ لے لی ہے، پتہ ہے آپ کو کدھر سے نکالتے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے، تو سر اس طرح پھر مطلب خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہیں چلے گا، یہ ملک خود یہ مزید جو ہے یہ برداشت نہیں کر پائے گا، یہ جو کام اس وقت چل رہا ہے اس کو سوچیں ضرور اور اس کو حل ضرور کریں، خدا را اس کا حل کریں۔ بہت شکریہ۔